یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ آج کی رات ذکر اور دعا کی رات ہے، توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ آج جتنا وقت ہمارا مسجد میں گزرے گا وہ غنیمت ہے۔ اپنا وقت زیادہ دیر مسجد میں گزارنے کی فکر کریں۔ گھر میں جا کر عمل کرنے کی جو نیت کرتے ہیں وہ گھر جاتے ہی گر جائیں گے۔ اس لیے آج اپنے اوقات کو زیادہ دیر مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں اور تہجد کا اہتمام کرنے کی نیت کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ امن والہ زندگی میں کچھ گھڑیاں ہم پر ایسی نازل کرتے ہیں جن گھڑیوں میں انسان کی زندگی میں تبدیلی آنے کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ گھڑی بار بار ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ جس گھڑی پر انسان کی زندگی کے فیصلے ہوں، جس گھڑی پر انسان کی زندگی میں احساس بیدار ہو، جس گھڑی میں انسان کو اپنی زندگی کی کمیوں کا احساس ہو، جس گھڑی میں آئندہ کے عزائم بلند ہوں، وہ گھڑی اللہ بار بار نصیب نہیں کرتے۔ وہ گھڑی بہت ممدود بھی نہیں ہوتی اور بالکل محدود ہوتی ہے۔ وہ آتی ہے رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ۔ وہ آتی ہے اللہ کا فیصلہ لے کر۔ ان فی الدہر نفحات، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے میں کچھ ہوائیں چلتی ہیں۔ ان فی الدہر من ربکم نفحات، تمہارے پروردگار کے طرف سے کچھ ربانی لہریں چلیں گی۔
فتعرضوا لها، جب وہ ربانی لہر چلے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرو۔ وہ ہمیشہ لہر نہیں چلتی، کبھی اللہ مصیبت کو لا کر اس لہر کو دوڑا دیتے ہیں، کبھی اللہ عزت سے نواز کر اللہ اس لہر کو دوڑا دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت مخصوص ایام میں مخصوص راتوں میں اللہ وہ لہر چلاتے ہیں، اور کس لہر پر انسان منزل تک پہنچ جائے وہ خود کو پتہ نہیں چلتا۔ انہی لہروں میں، انہی اوقات میں، انہی گھڑیوں میں، انہی لمحات میں آج کی رات کے لمحات بھی ہیں، جن لمحات میں اللہ کی طرف سے بہت کچھ فیصلے ہونے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کے سلسلے میں فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اے لوگو آج کی رات نصف شعبان جب آئے، رات کو تم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کیا کرو۔ قیام اللیل، ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے صلاۃ اللیل۔ قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں، صلاۃ اللیل تراویح کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سورہ مزمل میں تہجد کا حکم دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام چادر اوڑھ کے نماز میں کھڑے رہتے تھے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، کمر کبھی باندھ لیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کا پیر ورم ہوتا جا رہا ہے، آپ پر چکر آ رہی ہے، لیکن حضور علیہ السلام اپنی نماز میں قیام میں کمی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پوری رات آپ کھڑے ہو کر نماز میں لگے ہوئے ہیں، قیام اللیل، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آپ کا یہ عمل دیکھا خود بھی شروع کر دیا۔ رات بھر رہبان باللیل و فرسان بالنہار، صحابہ کے اوصاف میں لکھا ہوا ہے، صحابہ راہب بن جاتے تھے رات میں۔ رہبان کسے کہتے ہیں؟ الگ ہو کر، تمام دنیا سے کٹ کر، تمام دنیا سے جدا ہو کر، تمام دنیاوی خیالات سے جدا ہو کر، الگ ہو کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جانا اللہ کی یاد میں۔ صحابہ بھی وہ کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کو رحم آیا، اللہ کو ترس آ گیا، میرا حبیب بخار میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، میرا حبیب طبیعت ناساز ہے، چادر اوڑھ کے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو اتنے مشقت میں ڈالنے کی؟ فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، جا کر کہہ دو نماز ہی کی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی ہے، یا ایھا المزمل، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، زملا کہتے ہیں چادر اوڑھنے کو، مزمل کہتے ہیں چادر اوڑھے ہوئے کو، مدثر کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، مزمل کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، دونوں میں لغوی اعتبار سے کچھ فرق ہے، اس کی تفصیلات کی اس وقت گنجائش نہیں۔ بہرحال چادر اوڑھے ہوئے، او چادر اوڑھے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، پوری رات آپ کو کھڑنے کی کیا ضرورت؟ تھوڑی رات آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تسلی نہیں پانے والے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے تھوڑی رات آپ کھڑیں، اگر یہ کہہ دیں تو اللہ کے رسول اس پر تسلی نہیں پائیں گے، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ نصفہ، آپ کو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کتنی آپ کو کھڑنی چاہیے۔ آدھی رات کھڑے ہو جائیں، آدھی رات کھڑے ہو جائیے، آدھی رات آپ کھڑے ہو جائیے، اپنی عبادت میں آدھی رات کھڑے ہو کر عبادت کیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اور ایک جملہ بھی اضافہ فرما دیا، نصفہ، اگر آپ تھک گئے، دعوت کا کام ہے، محنت ہے، لوگ آئے، سبق ان کو پڑھاتے رہے، آپ ان کو اسلام کے احکام سمجھاتے رہے، قرآن سناتے رہے، وضاحت کرتے رہے، مسائل بتاتے رہے، آپ کا ذہنی اعتبار سے
زیادہ بوجھ پڑنے پر آپ تھک گئے ہیں، اوین قس منہ قلیلا، اس سے بھی آپ کم کرنا چاہتے ہیں، کم کر لے سکتے ہیں۔ آدھی رات میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں آدھی رات کمپلسری ہے۔ اللہ نے فرمایا اوین قس، اس سے اگر کم کرنا ہو کم کر لیجئے۔ علماء کہتے ہیں جو شب قدر ہو یا شب برات ہو، جب جاگنے کا نمبر آئے، جتنی دیر جاگیں اتنی دیر اپنے آپ کو عبادت میں لگایا کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ چائے پینے میں لگا دیا، بسکٹ کھانے میں لگا دیا، مشرق و مغرب کے گشت کرنے میں لگا دیا، موٹر بائک گھمانے میں لگا دیا۔ اور اگر آج کے دن وضاحت کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، رات گزارنا نہیں ہے، لوگ رات گزارنے کی عبادت سمجھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، آؤ دو ذرا مارکیٹ جائیں گے، آؤ ذرا شیواجی نگر جائیں گے، آؤ ذرا یہاں جائیں گے، آؤ ذرا وہاں جائیں گے، پوری رات گزارتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا رات گزارتے، چاہے شعبان کی ہو یا رمضان کی ہو، پوری رات گزاریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی اپنے دماغ میں رکھ لیجئے، آپ نے فرمایا رب قائمین لیس له من قیامہ الا التعب، آپ نے کہا بعض لوگ پوری رات جاگیں گے، ان کو تھکان کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، تھک جائیں گے، نیند خراب ہوگی، ان کا ہاضمہ خراب ہوگا، ان کی طبیعت ناساز ہوگی، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی چیز نصیب ہونے والی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جاگا لیکن رات کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا گیا؟ نصف ہو، اگر آپ جاگنا چاہتے ہیں آدھی رات عبادت میں گزاریں، اوین قس، اگر اتنی بھی بشاشت نہیں۔ علماء کہتے ہیں سوتے سوتے نماز پڑھنا حرام ہے، سوتے سوتے نماز پڑھنا حرام۔ ایک آدمی نیت کر لیا رات بھر نماز پڑھنے کی، نیند آ رہی ہے، اللہ اکبر تکبیر باندھی، نیند آ رہی ہے، سو رہا ہے، سوتے سوتے یوں آنکھ بند ہوئی، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر سو گیا، پھر الحمدللہ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نیند آ رہی ہے سو جاؤ، سوتے سوتے قرآن مت پڑھا کرو، سوتے سوتے نماز مت پڑھا کرو۔ اونگ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو تو یہ منع کر دیا گیا۔ علماء نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جس وقت تم نشے میں ہو نماز کے قریب بھی نہ ہونا۔ یہ آیت منسوخ تو ہے، یہ آیت منسوخ ہے۔ کیا مطلب؟ شراب پی کر نماز پڑھنے کی اس وقت منع کر دیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب نماز کے علاوہ کے اوقات میں پی سکتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ تدریجاً شراب پر حرمت کا حکم لگائے تو دھیرے دھیرے حکم لگاتا ہوا اللہ تعالیٰ آیا، تو اس میں اللہ نے جس وقت شراب حلال تھا تب اللہ نے کہا دیکھو بھائی نماز کی حالت میں شراب مت پیا کرو، تو نماز کی حالت کی بریک لگا دی گئی۔ پھر اس کے بعد دھیرے بریک لگاتے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ حکم نازل کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جس میں شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، خنزیر کا گوشت بھی ہے، یہ تمام چیزیں یہ شیطانی اعمال ہیں، شیطانی نجس ہیں، اس سے تم لوگ بچا کرو، حرام قرار دے دیا گیا۔ تو وہ آہستہ اللہ بریک لگا رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں وہ حکم، وہ آیت کا حکم منسوخ تو ہو گیا، لیکن آج بھی سکر باقی ہے۔ سکر ایک ہے شراب کا نشہ، ایک ہے شراب کا نشہ، ایک ہے نیند کا نشہ۔ نیند والا بھی ایسے ہی جیسے نشے میں عام طور پر نیند آنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، سوتے رہتا ہے، یوں سوتا رہے گا، ہاتھ میں چائے ہے چائے گرا دے گا، گاڑی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ عموماً رات کے ڈرائیونگ کرنے والے جو دن میں سوئے بغیر ڈرائیونگ کرتے ہیں لے جا کر مار دیتے ہیں۔ تو بے ایکسیڈنٹ کیسے بھی ہو گیا؟ بے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ وہ جو نیند ہے، نیند جس کو کہتے ہیں خمار، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ سوتا ہے نہ اللہ اونگتا ہے۔ اللہ سوتا بھی نہیں، اللہ اونگتا بھی نہیں،
اور ہمارا رب رات اور دن ہمارے خیال میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارزق عبدی ویشکر سوائی، میں سوئے بغیر میرے بندوں کا خیال رکھتا ہوں، رزق دیتے رہتا ہوں، ان کے زندگی کا انتظام کرتے رہتا ہوں اور وہ شکریہ دوسروں کی ادا کرتے رہتے ہیں. آج کی رات اللہ رزق تقسیم کرتا ہے، اور رزق جب تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، رزق اللہ نے کیا تقسیم، شکریہ ہم گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں. دا گورنمنٹ جاب از دا گاڈ جاب، کسی نے کہا دا گورنمنٹ جاب از دا گاڈ جاب. تو جس نے گورنمنٹ کا جاب دلایا اسے 100 بار سلام کریں گے، اللہ کو ایک بار بھی اللہ کے گھر کو سلام نہیں کریں گے. تحیت المسجد، تحیت المسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد کو سلام. تحیت المسجد، مسجد کو سلام. جس وقت مسجد کو بندہ آتا ہے تو مسجد کو سلام کرتا ہے. مسجد کو آیا بندہ تو مسجد کو سلام کرتا ہے. تو کیا سلام؟ مسجد کا سلام کیا ہے؟ آئے اندر، آنے کے بعد وضو کیے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تحیت المسجد تحیت الوضو، 2 رکعت نماز. وہ 2 رکعت نماز کو تحیت المسجد کہتے ہیں. مسجد کو سلام کے معنی یہ نہیں انٹرنس میں سلام علیکم مسجد، سلام علیکم مسجد بولتے ہوئے آ گئے. یہ سلام علیکم مسجد سے مسجد کا سلام نہیں ہوتا. مسجد کا سلام کیا؟ اندر آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرو، یہ مسجد کا سلام ہے. وہ مسجد کا سلام کہاں پڑھنا چاہیے؟ مسجد کے اندر اگر کوئی عمل نہ ہو رہا ہو تب مسجد کا سلام پڑھے، عمل ہو رہا ہے باہر پڑھ کر اندر آئے. پھر یوں نہ کہنا مولانا آپ نے کہا تھا مسجد کو سلام کرنا چاہیے، بیچ مجمع میں آ کر تکبیر باندھ لے کر کھڑے ہو گئے اور ہم بیان کر رہے ہیں، بیچ مجمع میں یہاں تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں. تو تحیہ سلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ نے، جو علماء نے کہا کہ جو اللہ کو سلام نہیں کرتا، اللہ کو سلام کیا مطلب؟ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، جو اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتا، جو اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہیں کرتا، وہ ہر غریب اور ہر فقیر، ہر ذلیل کے سامنے سلام کرتا ہوا پھرے گا. یہ جتنے سلام کرنے والے، ان سے پوچھو ارے تم اللہ کے سامنے جھکو گے؟ اللہ در در کے سامنے جھکنے سے تمہیں بچائے گا. ایک در کے ہو جاؤ، اللہ در در کے بننے سے بچائے گا. اللہ کہتا ہے این در گئے ماں در گئے نا امیدی نیز، 100 بار 100 توبہ شکستی بازا بازا، یہ دربار میرا نا امیدی کا دربار نہیں ہے. اگر تو نے زندگی بھر گناہ میں گزار دیا تب بھی واپس آ جا، تجھے میں معاف کر دوں گا. آج کی رات معافی کی رات. ہم نے زندگی میں ایک پلک کا شکر ادا نہیں کر سکے. رزق تو دور کی بات، عام طور پر رزق لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ رزق کے معنی یہ ہے کہ کھانا. جب فقیر سے پوچھو، بھوکے فقیر سے 2 کیا، وہ کہے گا 4 روٹی. اسی طرح ہمارے سامنے جب رزق کہا جاتا ہے دماغ میں فوراً آنے والی بات کھانا پینا، دسترخوان، آئٹمس، ویرائٹیز، یہ ہم لوگوں کو رزق میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ علماء نے فرمایا وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فَهُوَ رِزْقٌ، ہر وہ چیز جو اللہ کے طرف سے بندے کو ملی ہے وہ سب کے سب رزق ہے. ارے بھائی زندگی ملی نہیں ملی، اللہ کے طرف سے زندگی ملی، یہ بھی اللہ کا رزق. اللہ کے طرف سے سانس ملی، یہ بھی اللہ کا رزق. اللہ کے طرف سے پلکیں ملی، یہ بھی اللہ کا رزق. اللہ کے طرف سے زبان ملی، یہ بھی اللہ کا رزق. اللہ کے طرف سے بدن کا ایک رواں ملا، یہ بھی اللہ کا رزق. جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی رزق، جو اعضاء اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی رزق. اللہ کی نعمت، چاہے جو بھی ہمارے بیوی ہیں، بیوی اللہ کا رزق، بچے ہیں، بچے اللہ کے رزق، گھر ہیں، گھر اللہ کا رزق، سواری ہے تو سواری اللہ کا رزق. جو کچھ ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب کے سب اللہ کا رزق ہے. ارزق عبدی، اللہ کہتے ہیں میں میرے بندے کو نوازتا ہوں لیکن شکریہ کسی اور کے ادا کرتا پھرتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سب کو کہے گا. تھینک یو لیٹر لکھے گا یورس فیتھفلی. اور اللہ کا غدار، دوسروں کا وفادار.
اللہ کا نمک حرام اور دوسروں کا نمک حلال. اللہ کا کھاتا ہے، دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے، دوسروں کو ڈونیٹ کرے گا لیکن اللہ کو زکوٰۃ نہیں دے گا، دوسرے کو ڈونیشن کرے گا اور دوسروں کے لیے نام جہاں پر بینر میں آتا ہے وہاں تو بڑے بڑے درشن اس کے دکھاتا ہے، لیکن جب اللہ کا نام آتا ہے تب جیب ٹٹول کر 2 روپے نکالتا ہے. شرم نہیں آتی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتے تم تمہارا کیا دیتے ہو؟ تم تو میرا دیتے ہو، تم تمہارا دیتے ہو. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہمارے دیے ہوئے میں تم دیتے ہو، تمہارا تم نہیں دیتے. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ سکندر ذوالقرنین نے کہا جب میرا جنازہ اٹھایا جائے، جنازے کے باہر ہاتھ کر دیا جائے، سکندر سے پوچھا گیا جہاں پناہ آپ کو ایسی اگر جنازہ اٹھائیں گے تو لوگ بڑی ذلت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. حضرت سکندر نے کیا کہا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا اظہار ہو جائے کیا کہ او بھائیو سنو، جب سکندر آیا تھا خالی ہاتھ آیا، آج سکندر جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. الیگزینڈر آیا تو خالی ہاتھ آیا، اب الیگزینڈر جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا والوں کو بتا دے یاد کن در وقت زادنے تو، یاد کر جب تو پیدا ہوا ہما گریاں و تو ہما خنداں و تو گریاں، ہم سب تیری پیدائش پر لڈو تقسیم کر رہے تھے. کبھی ابو اپنے ابا ہونے پر لڈو تقسیم کر رہا ہے، دادو اپنے دادا ہونے پر لڈو تقسیم کر رہے ہیں، دادی ہونے پر لڈو تقسیم کر رہی ہے، نانی ہونے پر، ماں ہونے پر، ماموں ہونے پر. ارے وہ چچا چھوٹا اتنا سا چچا، وہ بھی ارے میں آج چچا بن گیا، چھوٹے سے اجے آج میں ماموں بن گیا، لڈو چاپیٹ. اور اس وقت بچہ رو رہا تھا، بچہ ہنستا نہیں، بچہ رو رہا ہے. شیخ سعدی یاد دلاتے ہیں یاد کن در وقت زادنے تو، یاد کر جب تو پیدا ہوا ہما خنداں و تو گریاں، سب کے سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا. یاد ہے؟ چنا زی ایسی زندگی گزار، چنی زی ایسی زندگی گزار، جس وقت تیری موت آئے ہما گریاں و تو خنداں، ہم سب تیرے جدائیگی پر روتے رہے، تو ہنستا ہوا تیرے خدا کے پاس چلا جائے. یہ زندگی اصل زندگی. اور یاد رکھنا سکرات میں علماء نے لکھا ہے جس کے منہ سے کلمہ نکلے اس کے زبان پر، اس کے ہونٹوں پہ تھوک نظر آئے گا. تھوک اگر نظر آئے سمجھو کہ کلمے کے ساتھ گیا ہوا ہے. اگر زبان کتر کر خون نظر آئے طرف کے مرا ہے. موت کوئی معمولی چیز نہیں. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کسی کے اوپر 300 ضربے لگا دی جائیں تیز تلوار کی، جیسے چیخیں جیسے تڑپتا ہے، اس سے بھی سخت موت ہوتی ہے. اور لوگ تو آج کل موت کو بڑا سستا سمجھ گئے، موت کو بہت سستا سمجھ گئے. اور اتنا سستا سمجھے موت کا تذکرہ مولانا ہر عنوان پر آپ بات کیجئے لیکن موت پر نہیں. آج کی رات موت کا فیصلہ ہونے والا ہے. کون مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا، وہ تو طے ہو چکا ہے. امسال مرنے والے کے لیے اسرائیل ادھر آؤ. اسرائیل جی پکڑو لسٹ تمہاری، اس سال کی گزشتہ سال کی کارگزاری دو. اسرائیل سالانہ کارگزاری اللہ کے پاس ہوتی ہے. ایک ہے روزانہ کارگزاری، ایک ہے سالانہ کارگزاری، ایک ہے ہفتے والی کارگزاری. یہ کارگزاریاں اللہ کے پاس فرشتے روزانہ، صبح کے فرشتے شام کے فرشتے صبح کی، یہ کارگزاری دینے والے اللہ کے پاس جاتے رہتے ہیں. پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے. کیا ہوا؟ ترکناہم وہم یصلون، اتیناہم وہم یصلون. کہتے ہیں اللہ رات ہم ان کو چھوڑ کر آئے تھے، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم صبح پہنچے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. چھوڑے تو نماز
نماز کی حالت میں، پکڑے تو نماز کی حالت میں، ہم آئے تو نماز کی حالت میں، ہم اترے تو نماز کی حالت میں. یہ ان لوگوں کے بارے میں فرشتے کہیں گے جو لوگ فجر اور عشاء پابندی سے پڑھتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادانی، یہ دو نمازیں منافقین پر بہت زیادہ بوجھ ہوتی ہیں. عشاء منافق نہیں پڑھے گا نہ فجر. فجر پڑھنا منافق کے لیے آسان کام نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا حضرت وہ نماز کو نہیں آتا فجر کی. آپ نے فرمایا هو لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. وہ آئے گا کہاں سے؟ جو ہمارا ہے وہ فجر پڑھے گا، جو ہمارا نہیں وہ فجر نہیں پڑھے گا، جو ہمارا ہے وہ عشاء پڑھے گا، جو ہمارا نہیں وہ عشاء نہیں پڑھے گا. ورنہ تو جو دوسروں کا ہے وہ ظہر پڑھے گا، عصر پڑھے گا، مغرب پڑھے گا. کیوں؟ تجارت کے اوقات ہیں. کہاں گئے ہیں حاجی صاحب؟ نماز کو گئے ہیں. کسٹمرز کے اندر، حالانکہ اندر بیٹھ کر کھانا کھانے کو بیٹھے رہیں گے انہوں. کہاں ہیں حاجی صاحب؟ نماز کو گئے ہیں. تو ایک نمازی جھوٹ بول بہت بڑا چھتری نماز پڑھنے کو گیا، کسٹمرز کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. ظہر میں کسٹمر کھینچے آتے ہیں، عصر میں کھینچ سکتے ہیں، مغرب میں کھینچ سکتے ہیں، عشاء میں اور فجر میں کہاں کھینچنے کا رہتا ہے؟ تو یہ نہ عشاء پڑھے گا نہ فجر پڑھے گا، پڑھے گا صرف ظہر عصر مغرب. آپ نے فرمایا دو نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہوتی ہیں. جو فجر اور عشاء کی نماز کا پابند ہو وہ مومن ہوتا ہے. میں یاد کر رہا تھا، رزق دیا اللہ نے، شکر ادا کیا ہم نے غیروں کا. یہ ہماری پرانی عادت. جزاک اللہ جزاک اللہ، ماں نے پیدا کی اسے اتنا شکریہ ادا نہیں کریں گے. زندگی بھر ناشتہ بنا کر دی، زندگی بھر تمہاری خدمت کرتی رہی، آج تک تم نے اس کو جزاک اللہ نہیں کہا. بیگم نے چائے بنا کے تھینک یو. بیگم کے چائے پر شکریہ اور ماں کی سدا بہار خدمتوں پر کوئی شکریہ نہیں. باپ کے زندگی بھر کے ارقریزی پر کوئی شکریہ نہیں، اور دوست کے ایک ڈراپ پر تھینک یو ویری مچ. اور باپ کو سلام کرے تو یہ سلام کرنے کا ٹائم ہے، کسٹمرز پہ بات کر. انسان بنو انسان. ہر ایک انسانی شکل والا انسان بن کر مرتا نہیں. بزرگوں کی دعا ہے اللہ تجھے انسان بنائے. تڑپتا تڑپ گیا اس دعا کو سن کر کہنے لگا حضرت میرے اندر ہے کیا کمی کہ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ اللہ تجھے انسان بنائے. میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے. حضرت نے ذرا اپنا ماما نکالا، رکھا اس کے سر پہ. کیا دکھ رہا ہے دیکھ. کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک باندروں کی جماعت، کچھ کتے بھاگ رہے ہیں، بس میں بندراں بھی، ریچاں، گھوڑے، خچر بیٹھ کر سواری اور گدھا بیٹھ کر چلا رہا ہے. فوراً حیران، کہا حضرت یہ کیا؟ ٹوپی اتار کر حضرت نے رکھی. کہا دیکھا بیٹا؟ کہا جی حضرت کیا؟ یہ انسان نما ہے، انسان نہیں. ہر انسان نما انسان نہیں ہوا کرتا. یہ انسان نما ہے لیکن یہ انسان نہیں ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا پیغام دے کر تشریف لے گئے. ایک انسان کو دیکھنا ہو، مسلمان کو دیکھا کرو. ایک مسلمان کو دیکھو گے تمہیں انسانیت نظر آئے گی. اگر انسان کو دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھو، مسلمان میں تمہیں انسان نظر آئے گا. چلتا ہے مسلمان تو زمین کو تکلیف نہیں دیتا، اور ہم بھی چلتے ہیں پوری دنیا کی بددعا لیتے ہوئے. یہ مرے گا کب؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. لوگ کہتے ہیں کون فلاں کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. کب انتقال ہوا ان کا؟ اجی 2 ہفتہ پہلے. اللہ کاش کے 5 سال پہلے وہ انتقال کر گئے ہوتے. کتنا اچھا. ایسے حرام خوروں کی وجہ سے بارش رک گئی. کاش کہ یہ اس سے پہلے مر گیا ہوتا کتنا اچھا تھا. اور عام طور پر
اچھے لوگ مر جائیں گے، برے بہت دنوں تک جیتے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے فرعون کی عمر بڑی لمبی، حامان کی عمر بڑی لمبی، شداد کی عمر بڑی لمبی، نمرود کی عمر بڑی لمبی۔ جلدی مرتے نہیں برے بڑی لمبی زندگی جیتے ہیں، اچھے لوگ جلدی جلدی چلے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم اچھے جو زندے رہتے ہیں۔ ارے بھی کیا ہوا؟ فلاں 33 سال کے علماء، مولانا کلیم اللہ صاحب رشادی 40 کو پہنچے نہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ مولوی منور وہ اللہ کا بندہ بھی 33 سال کو پہنچا نہیں، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جلدی 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 جلدی، ارے بھی کیا ہوا؟ ارے ان کا انتقال ہو گیا، ارے بھی کیا ہوا؟ انہیں فرعون ابھی زندہ ہے، اجی وہ حامان ارے اب بھی زندہ ہے، گھٹے نمرود انہیں بھی بہت گھٹے، مولانا بہت گھٹے، اب مرنے والا نہیں، اب نہیں مرے گا نمرود، اب نہیں مرے گا شداد، اب نہیں مرے گا عتیبہ، اب نہیں مرے گا شیبہ۔ اور اللہ کے طرف سے بھی عجیب ڈھیل، ان کو کوئی بیماری بھی نہیں آتی۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، فرعون کو کبھی سر میں درد آیا ہی نہیں۔ کتنے سو سال؟ 300 سال فرعون کو کبھی سر میں درد آیا ہی نہیں۔ شداد تکلیف کیا چیز ہے زندگی میں کبھی محسوس کیا ہی نہیں۔ اسی لیے اس نے کہا اتنی مزے کی جب میں زندگی گزار رہا ہوں، کیوں نہ ہو کہ میں جنت بناؤں، کیوں نہ ہو کہ میں جنت بناؤں، چل جنت بنائیں گے، ذرا اس کا بھی لطف اٹھائیں گے۔ خوب بنایا، اللہ نے دیکھا یہ بہت اوور ہو گیا تیرا، بہت اوور، ایک لمٹ ہے، بہت اوور ہو گیا، بنا جو بنانا ہے بنایا۔ انتہا میں اللہ نے دہلیز پر روح نکال لی، اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ڈھیل دیتے ہیں ایسی ڈھیل کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ علماء کہتے ہیں جس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے وہ زندگی میں کبھی توبہ نہیں کرتا، اس کو توبہ سے چڑ، اس کو توبہ سے چڑ۔ جب اس سے کہا جاتا ہے میاں توبہ کرو توبہ کرو، تو کیا توبہ کرو؟ کیا گنہگار نہیں؟ کیا زنا کیا بول کر توبہ کرنے، سود کھایا بول کو توبہ کرنے، شراب پیا بول کو توبہ کرنے، کیا کیا توبہ کرنے؟ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کا بھی مال کھائے نہیں مولانا۔ ارے گدھے، توبہ آ کر گناہ پر نہیں، اللہ کی نوازشوں پر، اللہ کے نافرمانی۔ اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، جیسا تجھے پہچاننا چاہیے ویسا ہم پہچان نہیں سکے، جیسے تیرے بندہ بننا چاہیے ویسا ہم بندہ نہیں بن سکے، اس پر توبہ۔ صرف گناہوں پر توبہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس استغفروا ربکم انی استغفر فی اليوم 70 مرہ، اے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، 70 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ہم کیا کر رہے بول کو ہمیں توبہ کرنے، تمہیں توبہ توبہ توبہ، آج کی رات توبہ کی رات، آج کی رات، کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ ابھی توبہ کرتے نہیں۔ شیطان کبھی توبہ نہیں کرتا۔ شیطان مردود ہوا تو کیوں ہوا؟ شیطان پر لعنت ہوئی تو کیوں ہوئی؟ شیطان مغضوب ہوا تو کیوں ہوا؟ راندے درگاہ ہوا تو کیوں ہوا؟ محض ایک بنیاد پر، معافی مانگ نہیں مانگتا، معافی مانگ نہیں مانگتا، معافی مانگ نہیں مانگتا۔ کہا چل نکل باہر، نکل گیا، میں نکلتا ہوں، مجھے مہلت دیجئے، کتنی عمر چاہیے؟ لمبی عمر چاہیے، جا انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی عمر دو، تب تک کی
شیطان عمر میں سب سے بڑا، میں نے کہا نا جلدی شیطانی جو نسل ہوتی ہے اسے موت نہیں آئے گی، شیطانی نسل جلدی مرتی نہیں. شیطان کی عمر تا قیامت، کہا جی اللہ مجھے موت نہیں آنی چاہیے، کب تک عمر چاہیے تجھے؟ قیامت تک، چل قیامت تک تجھے عمر دیتا ہوں. انذرنی الی یوم یبعثون، انذر، جا جا. کہا لأغوینہم اجمعین، اجی سب کو گمراہ کروں گا، کر. لیکن کہا تیرے جو مخلص بندے صرف تیرے لیے جو کام کرتے ہیں اسے میں ایک بال بھی بنگا نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ ڈر شیطان کو اخلاص سے ہے. کسے ہے بھائی؟ سب سے زیادہ ڈر کس سے ہے؟ سب سے زیادہ شیطان ڈرتا ہے کس سے؟ ارے بولو بھائی، اخلاص. شیطان ڈرتا ہے مخلصین سے جو چاپلوسی رہتا ہے. ٹھیک ہے حضرت، چاپلوسی، پالیسی، ان پالیسی کسے کہتے ہیں؟ پالیسی. پالیسی از پالیسی. پالیسی فارسی میں جوتا چاٹنے کو کہتے ہیں. دس از آور پالیسی. کہتے کیا؟ یہ ہمارا جوتا چاٹنے کا طریقہ ہے. دس از آور پالیسی. کہتے کیا؟ یہ ہمارا جوتا چاٹنے کا طریقہ ہے. ارے بھائی یہ تو فارسی کی بات میں بول رہا ہوں. اور جو بھی اپنا پالیسی بناتا ہے وہ ضرور عیار ہوگا، مکار ہوگا، مخلص ہرگز نہیں ہو سکتا. جیسے تاجر کی ہنسی تجارت تک، تاجر کی ہنسی کسٹمر آئے ویلکم ویلکم ویلکم، ویسا ماں باپ کی پراپرٹی رہے تک آئیے آئیے امی جان، آئیے ابو جان، آئیے. وہ فقیر ماں باپ آندے آگے ناشتہ کر وہ گئے نا بس نہیں. وہ اگر پراپرٹی والے والدین رہے بولے تو آئیے امی جان، آئیے آئیے ابو جان، آئیے. پراپرٹی کے والدین کا استقبال ہی الگ ہوتا ہے. وہی فقیر کے والدین رہے تو یہ ہے پالیسی. ایسے پالیسی ہمارے اندر آ گئی کہ ہم ماں باپ سے بھی پالیسی کرنے لگے. بیوی سے تعلق، بیوی تمہارے سے تعلق. اور ابھی وہ جو شادی کا چلا نا میلہ، اس میں ایک بڈھے نے آ کر پیغام پیش کیا، میں 3.5 کروڑ کا مالک ہوں، میرا کوئی وارث نہیں. جو مجھ سے شادی کرے گی وہ 3.5 کروڑ کی مالکن بنے گی. فوراً 18 میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ان کو سب معلوم اس کی وکٹ 2 سال میں گرنے والی ہے. بول کو 18-19 سال کی پوری بچیاں میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. انہیں پریشان یہ کہہ رہی ہے، اسے معلوم نہیں بیوقوف کو پیچھے ہے سو بیک گراؤنڈ کیا ہے. آج بیوی بنتی ہے تب بھی اس میں پالیسی. مخلص کون؟ اللہ کے لیے رشتہ جوڑنے والا. آج کی رات اللہ 4 لوگوں کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا. نمبر 1 شرابی، اس کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی. مدمن خمر، وہ توبہ کرے، معافی مانگے، گڑ گڑا ہے پروردگار سے، یوں کہے میرا رب آج سے میں شراب کو منہ لگانے سے توبہ کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے، حکماء نے لکھا ہے، شراب پینے والے آدمی کو شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک اہم نسخہ سنو. شراب میں دیکھو، شراب بھی حرام، شراب بھی بولو بھائی، ارے بھائی شراب حرام نہیں، پیشاب بھی بولو بھائی، خون حرام، شراب حرام، پیشاب حرام، خون حرام. حرام حرام کے ساتھ ملانا حرام نہیں ہے. کوے کا خون، کوے کا خون، علاج 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 بول رہا ہوں، علاج. علاج کیا ہے؟ کوے کا خون ملا کر شراب پلا دو، زندگی میں کبھی شراب کو منہ نہیں لگائے گا.
شراب خرید کرتے ہی الٹی شروع ہو جائے گی. ارے ارے دور کرو بھائی، دور کرو بھائی. شراب کی بو سے نفرت پیدا ہو جائے گی. آسان ترکیب، کوا پکڑو، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرو، اس کا خون شراب میں ملا دو، اس کا منہ کھولو، اندر شراب ایک باٹل ڈھکل دو، پھر دیکھ لو اس کے بعد وہ شراب پیے گا کہ نہیں پیے گا. ریہیبلیشن سینٹر میں چھوڑا ہوں، چھوڑ کر پھر آتے پھر شروع. چھوڑتا ہے کیا؟ ریہیبلیشن سینٹر میں جب ہم لوگ گئے، پورے پرانی میت کے سکے بیٹھے ہی. کون جنہوں مردے ممیز کے سکے نا، ممی نے مہاراج زندے ہیں سب پورے. جب پوچھا کون؟ بڑے بڑے کروڑ پتیوں کی اولاد، منسٹروں کی اولاد، ڈاکٹروں کی اولاد، انجینئروں کی اولاد، بڑے بڑے سورما 30 مار خاؤں کی اولاد پڑی ہوئی ہے. کیا کیے؟ کچھ نہیں، تربیت ان کی صحیح طور پر نہیں ہوئی. تو سب سے پہلا طریقہ، شراب خور کی اللہ آج معاف نہیں کرے گا. کرنا کیا ہے؟ یہ ٹریٹمنٹ، آسان ٹریٹمنٹ. رکھو اندر، جیسا گائے کو پلاتے نہیں، دیکھ کر ہیں بقرعید میں گائے کو پانی اگر نہ پیے تو اس کے منہ کھول کر یوں غٹ 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 بول کر باٹل کو اندر ڈھکل ڈال دی، ویسا اس کا منہ کے اندر ایک پائپ ڈالنا، فنل رکھو، ڈال کر چھوڑ دینا. پھر دیکھیے یہ شراب میں منہ لگایا تو پھر کہیے. حیات الحیوان کی تجربے کار طبیب نے لکھا ہے. دوسری بات، عاق الوالدین، اپنے ماں باپ سے جس نے رشتہ توڑ لیا، جو اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ لیا، ماں باپ کا نافرمان، اللہ آج اس کو معاف نہیں کرنے والا. اجی میں امی کا نافرمان، لیکن میری بیگم کا فرما بردار، جو میرے بچوں کی امی ہے. ماں کا نافرمان عند اللہ و عند الرسول، باپ کا نافرمان، ماں کا نافرمان جنت سے محروم، باپ کا نافرمان جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند. ماں باپ کے نافرمان، اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب کیا کرنا؟ قبر کے پاس جا کر معافی مانگو. حضور سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ انتقال ہو گئے، میں بڑا نافرمان، اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا خوب ایصال ثواب کر. کیا کر بھائی؟ ایصال ثواب، نیکی پہنچانے کا. اپنے ماں کے نام سے مدرسہ مساجد بناؤ. بھائی مدرسے میں کمرہ نہیں بنا سکتے؟ کئی ایسے مدرسے حقدار ہیں تعاون کے حقدار، حق والے علماء کرام مدرسہ چلاتے ہیں، لیکن آج تک ان کا مدرسہ شیٹ پر ہے. چھتری کام کرنے والے ان لوگوں کا مدرسہ، بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، 3 بچے کو 3 مالے بلڈنگ، اور یہاں 60 بچے شیٹ میں تڑپ رہے ہیں. جہاں تعلیم اچھی، پڑھائی اچھی، پلاسٹنگ کے بغیر کمرے میں سو رہے ہیں حضور کے مہمان. حضور نے فرمایا جو علم حاصل کرنے آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں. اللہ کے رسول کے مہمان بغیر پلاسٹنگ کے بلڈنگ میں رہتے ہیں. اللہ کے رسول کے مہمان، آج میں آپ کو خریوں کی کارگزاری، یہاں سے 2 کلومیٹر کارگزاری سنا رہا ہوں، آج بھی یہ کھڑکیاں مسجد میں نہیں ہے، ٹاٹ لگا کر بچے سوتے ہیں. اور تم لوگوں کے پاس ایئر کنڈیشن کیا، ہیٹر کیا، اندر گھسے تو قالین کیا، ٹائلز کیا. 5-5 لاکھ کی بیت الخلاء میں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ اور یاد رکھنا میرے دوستو، سنو، جتنا پیسہ بلڈنگ میں لگا ہے، یہ میرا فتویٰ لکھ لو، دنیا کے کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھ لو. تم لوگوں کو ڈاؤٹ زیادہ نا. اور ہم جو بھی کہتے ہیں عالمی چیلنج کے ساتھ، یہ ٹائنی روڈ کا چیلنج نہیں، تم ٹائنی روڈ کے چیلنج مت سمجھو، یہ عالمی چیلنج. دنیا کے کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھ لو، جو شخص اپنا پیسہ
فضول خرچی کے ساتھ بلڈنگ پہ لگاتا ہے، کیا اس کا سوال قیامت کے دن ہوگا؟ جا کر پوچھو۔ اس ذات کی قسم جس نے قرآن نازل کیا، اس ذات کی قسم جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی بنا کر اس امت پہ بھیجا ہے، اللہ ضرور ایک ایک پیسے کا سوال کرے گا، اور تمہارا گھر تمہارے خلاف وبال بنے گا، تمہارا جھومر، آج میں کہہ رہا ہوں سنو، تمہارا جھومر جو تم نے تمہارے گھر میں شو کے لیے لگائے ہو، تمہاری ٹی وی جو تم نے صرف منہ پھرانے کے لیے اپنے گھر کے انٹرنس میں لگائے ہو، تمہارے وہ شو کے تمام چیزیں جو غریبوں کی آہ لگانے کے باوجود تم نے لگا کر شو کے لیے لگا رکھا، ان سب کا جواب تیار کر کے رکھ لو۔ لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 50 عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق۔ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، بتا خرچ کہاں کہاں کیا۔ یہ غریب بچے تڑپ رہے تھے بغیر گھر کے، بغیر یہ خالی اینٹ لگا کر میرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پلاسٹک کے بغیر رہ رہے تھے، چھت ڈالنے والا کوئی نہیں، کھڑکی لگانے والا کوئی نہیں، دروازہ رکھنے والا کوئی نہیں، ایک چندے میں پیسہ دینے والا کوئی نہیں، لیکن تم اپنے مزے بلڈنگوں میں سوتے رہے ہیں۔ حساب دو۔ اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اپنے گھر کو اپنے خلاف مت کھڑا کرو، اپنے گھر کو اپنے خلاف جا کر دیکھو غریبوں کا گھر حال۔ مدارس اس وقت 10 لاکھ روپے کے مقروض ہو گئے، یہ مدرسے والے کیا ان کے باپ کی پراپرٹی کما لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو کھلانے کے واسطے مقروض ہوئے، اپنی پراپرٹی کو جمانے کے واسطے مقروض نہیں ہوئے۔ بہت سارے مدارس میں چاول نہیں، قرض لے کر مدارس والے کر رہے ہیں، اور تم لوگ ہو چیریٹیبل ٹرسٹ کا بھی ہے کیا؟ وہاں ہے، ان کے پاس ویب سائٹ ہے کیا؟ ہاں ہے، ڈالو وہاں 2 لاکھ روپے، اور یہاں ویب سائٹ سب ان کو معلوم نہیں۔ یہ لوگ چھتری کام نہیں جانتے، ان لوگوں کے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے، جا کر تلاش کرو، جا کر پوچھو مولانا شعبان سے لے کر آج تک تمہارے یہاں کیا کیا خرچہ ہوا بتاؤ، کھلی کتاب، اقرا کتابت وہ اٹھا کر دے دے گا، لو ہمارا حساب پڑھو، ہم نے کس کو کیا تنخواہ دیا، ہم نے چاول کہاں سے لیا، ہم نے پنڈو کہاں سے لیا، ہم نے مسالہ کہاں سے لیا، ایک ایک پیسہ کا حساب موجود ہے، لے کر دیکھ لو۔ اس میں تم دیکھو گے غریب لوگوں کا پیسہ زیادہ لگا ہوا ہے، امیروں کا پیسہ نہیں لگا ہوا ہے۔ اگر آج اس مسجد میں بیٹھے ہوئے مصلی اپنی زکات نکالے، اپنے جذبات کا اظہار کرے، یہ مصلی 10 مدرسے چلا سکتے ہیں، 100 بچوں کا نہیں چلا سکتے بھائی؟ انشاءاللہ بولو۔ مجھے آپ لوگ غلط مت سمجھو، کیا مولانا اتنا سخت بول رہے نا، دل جل کر بول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ؟ تم بھی تو محمد رسول اللہ والے ہو، یا محمد رسول اللہ صرف یہ مولوی ہے؟ محمد رسول اللہ صرف وہ غریب ہیں؟ محمد رسول اللہ صرف وہ طلبہ ہیں؟ اللہ کے رسول پوچھیں گے نہیں میرے مہمان بھوکے سوئے تم نے کیا کیا؟ پرسوں سالن کھا کر مجھے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ بچے سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا مولانا 1 کلو دال، اور ہم نے 40 بچوں کے لیے دال بنائے، اور تم لوگ ابھی بھی زندے ہو۔ بہتر تو تھا ہمارے مرنے کے بعد امت کا یہ حال ہوتا۔ آج حال یہ ہے، ہمارے جی ہمارا مدارس کا یہ حال۔ اور وہ لوگ لوٹنے والے جو چندہ کرنے کے لیے کبھی دبئی جاتے ہیں، کبھی سعودی جاتے ہیں، کبھی شارجہ جاتے ہیں، وہ یہ لوگ تو بیچارے آج تک چاندنی روڈ کا چندہ نہیں کیا۔ چاندنی روڈ تو دور کی بات، سارے پارلے کا چندہ نہیں کیا جس محلے میں مدرسہ رہتا ہے۔ اور تم لوگ غلط سلط چند مدارس کے والوں کی سن لیتے ہو، تمام مدرسے کو اسی ترازو کے رکھ کے تولتے ہو۔ اللہ کے واسطہ میں آپ حضرات کو دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ آپ حضرات کو دیتا ہوں، تلاش کر کر کے اپنا حق ادا کرو۔
اللہ تمہیں دیا ہے تو اپنا دیا ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ اللہ دیا ہے تو اپنا دیا ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ یاد رکھنا، تم اللہ کے لیے دیتے رہو گے، اللہ تمہاری اولاد کو ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ ورنہ تو آج آپ جا کر دیکھیں کلکتہ میں بڑے بڑے نظام آف حیدرآباد کی اولاد بھیک مانگتی ہوئی آپ کی اس کی 5ویں نسل نظر آئے گی۔ بڑا سا بڑا کروڑ پتی عیاشی میں گزار کر زندگی گزارتا ہوا چلا گیا، آج ان کی اولاد بھیک مانگ رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، شراب مت پیو، نہ گٹکا یہ ڈال لینا، لے ٹونڈا اٹھا کے رکھ لینا۔ گٹکا، میں گٹکا نہیں کھاتا، پھر کیا کھاتے ہیں؟ گٹکے کا بابا کھاتا ہوں، کیا ہنس، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ آج کل تو سنا نعوذ باللہ من ذالک انجیکشن، جس کو ڈرگس کہتے ہیں، جائزہ لینے پر پتہ چلا مسلمانوں کے اکثر کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں مبتلا ہیں۔ اللہ کے واسطے نسل کو برباد ہونے سے بچاؤ، اپنے اندر بہادری پیدا کرو، ہمت، اور ہم مرد ہیں، ہمت مرداں، مدد خدا، ڈرو مت، قدم آگے بڑھاتا جا، خدا کی مددوں کو دیکھتا جا، ایک قدم اٹھا کر آگے رکھ، اللہ دیکھ تیری مدد کیسی کرتا ہے۔ جا کر گٹکے کھانے والوں سے ابھی روک لو، قبل اس کے کہ وہ کینسر کی موت میں تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ آج ہے وقت، یہ شراب کے تحت وہ تمام نشے کی چیزیں سب کے سب حرام ہیں، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشے آور چیز حرام ہے۔ چاہے وہ پان کے اندر، ایک صاحب پان لا کو دیے ایک صاحب کو، انہوں وہ پان کھا لے کو گول پھر رہی، پلر کو پکڑ لے گھٹے، کیا کھسا کو تو مولانا مدرسہ گول پھر رہا مولانا، اسے جے ادھر جی ہاں کیا جی ڈالے اسو، نہیں وہ 420 مولانا، وہ کیا جی ہوتا تو نہیں ذرا وہ انگلی میں جو ڈالیا نہیں، وہ انگلی لگا ڈالیا تھا نہیں ہوتا اچھی۔ یہ بھی حرام، ہر وہ چیز جس میں نشہ آئے، یہاں تک کہ بعض لوگ کاف ٹانک، پرسوں میں گیا بھائی وہ ٹانک دیجئے، بھائی کہنے نے مولانا اس کا تو چٹی لگا، کیوں بھائی چٹی کیا قصہ، پہلے دیتے تھے نا، نہیں آج کل نوجوان لے کر 12 13 16 روپے کو لیتے ہیں، پی لے پوری پی لے کر جا کر سو جاتی ہے۔ یہ کیا نئے نئے غلیظ عادت ہیں بھائی۔ فرض یہ صاحب کہنے لگے سویتال، یہ کیا چیز ہے بھائی، کانکی لگانے کا کانکی لگا لیتا، ارے انتڑیاں جا کو چپک جاتے میاں، پھر کھانا جا کر جو گھسنے کو جگہ نہیں ملے گی، وہ سن لے کو بیٹا تو کیا کر رہا ہے، کل مسکرین حرام، ہر نشے کی چیز حرام، اور جو شخص نشہ لیتا ہے موت کے وقت کلمہ نہیں نکلتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نشہ لینے والی کی زبان سے موت کے وقت کلمہ نکل جائے۔ حدیث پاک میں ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں حضرت امام غزالی نے لکھا ہے، شرابی کو اپنی بیٹی کو دینا فاحش مرد کو دیے جیسا۔ شرابی آدمی، یاد رکھو، شرابی آدمی جب گھر کو آتا ہے تو اسے بیوی کی بہن کی پتہ نہیں چلتا، شرابی۔ اس لیے یہ تمام چیزیں وہ باپ اسی باپ کے اولاد ہیں، اور یہ تمام اولاد سے اپنے قوم کو بچاؤ، اور نشہ کی عادت اگر پڑ گئی اس کی موت تک وہ عادت چھٹے گی نہیں، اور پورا گھر برباد ہو جائے گا، اولاد تباہ ہو جائے گی، بیوی چھوٹ جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، جیتے جی زندے باپ کے یتیم بچے، زندہ باپ کے یتیم بچے، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے، زندے باپ کے یتیم بچے۔ رو رہی تھی خاتون آ کر اسی
گوئنپور میں، کہنے لگی مولانا یہ آج کل بچوں کا نام بھی بھول رہے ہیں، پی کر کسی کی چھت میں جا کر مر گیا۔ 2 دن بعد وہ آئی، کپڑا سکھانے کے لیے عورت چڑھی تو دیکھا تو لاش پڑی ہوئی ہے، اس نے آ کر اطلاع دی، پھر جس وقت اٹھایا گیا منہ پر کیڑے پڑ چکے تھے، اس حالت میں اس کی جنازے کی غسل دی گئی اور اس کو دفن کیا گیا۔ میرے دوستو، یہ زندگی نہیں ہے۔ اور اسی طرح رشتے ناطے کو کاٹنے والا، اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، رشتہ کو کاٹنا، اس کی بھی مغفرت نہیں۔ اپنے جتنے رشتے دار سب کو آج سلام بھیجو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان ہے آج کل صلہ رحمی کرنا، وہ کیا؟ السلام علیکم، پہلے میسج بھیجو، خیریت بھیجو، جواب آ رہا ہے کیا دیکھو، آ گیا، صلہ رحمی ہو گئی۔ ایک مرتبہ فون کر کے خیریت پوچھ لیا کرو، جبکہ 3 میسیجز آنے کے بعد فوراً پوچھیں گے تو پھر رکھ رہے فون نے، خیریت کیا ہوں، رکھ رہے فون نے، یہ جواب ملتا سو۔ پہلے ایک میسیج بھیجو، السلام علیکم مائی ڈیئر انکل، واہ کر کو جواب آتا سو، کہ وعلیکم کا تو لائق نہیں، واہ کا لائق ہو، واہ کر کو آتا، السلام علیکم بول کر اور ایک تمہیں بھیجو، پھر واہ لا کر کو دو جملے آتے، لیٹ کنیکشن جڑتا سو نا۔ صلہ رحمی جو کٹو ہے نا، وہ 2 ورڈ جڑتے رہتی، ایک دم نہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں آتا، وہ والا کر کو آتا، پھر چاہے والا کرو کیا وعلیکم کر کو، وعلیکم کر کو آتا، ایک کو رک جاتا وہاں پر، پھر وعلیکم کر کو آتا، پھر وعلیکم کر کو آتا، ایسا آتے آتے انشاءاللہ حضور نے کہا تم نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، تم دونوں کے درمیان کی قطع رحمی ختم ہو گئی۔ تم نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تب بھی تم بری ہو گئے۔ سلام کرنا تمہارا کام، وہ جواب دے یا نہ دے تمہارا حق ادا ہو گیا۔ کریں گے بھائی سلام انشاءاللہ؟ آج سب کو سلام، خالہ ماں کو سلام، پھپھا کو سلام، چچے کو سلام، سب کو آج سلام کا میسج بھیج دو۔ جن جن سے ہمارا کٹا ہوا ہے سلام کے ذریعے سے بسم اللہ، دیکھو ناک کا میرا مسئلہ، میں سلام بھیجنا سو، میں کون نہیں، انہیں بیان سنیا نہیں کہتے، انہیں بھی وطنا مسجد میں تھا سو، ہاں ممو، میں بھی وطنا مسجد، ہاں بھائی، انہیں ایک سلام بھیجا نہیں، انہیں بھیجنے سے پہلے تمہیں بھیجو جی، اللہ تعالیٰ پورا ثواب تمہارے حق میں ڈال دے گا۔ اپنا ناک کو مت سوچو، انہیں بھی تھا کہ بیان میں تھا، کان تھا سامنے بیٹھ کو تھا، دیکھو کیا وہ ہاں ہاں انہیں اچھے، اچھا انہیں کان تھا وہ پیچھے، ہاں انہیں اچھے، پھر سنیا نہیں بیان، انہیں ہاں سنیا، پھر کہ انہیں بھیجا میسج۔ ایسا بولتے ہیں کیا بھائی؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں، ہمارے طرف سے ہماری ناک اونچی کرنے والی ذات اللہ کی، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، عزت دینا ذلت دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم سلام کے لیے آگے بڑھ گئے، آخرت کی رسوائی سے اللہ بچا لے گا۔ من بدأ السلام فقد بری من الکبر، جو سلام کر دیتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ کریں گے بھی سلام انشاءاللہ؟ چھوٹی چیز غیبت مت کرو، آج غیبت کرنے والے کی معافی نہیں ہوگی، یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات یہاں لگانا، اس کی آج دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے اللہ سے اس بات کی معافی مانگیں گے، نہ چغل خوری کریں گے، نہ شراب پینے دیں گے، نہ پیئیں گے، نہ ہی انشاءاللہ ہم کسی طرح کی قطع رحمی کی بات کریں گے، نہ والدین کو ناراض کریں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اے اللہ تیرے پاپی بندے ہم سب تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں تو اچھی طرح جانتا ہے. یا اللہ ہماری زبان کو تو جانتا ہے, ہماری فکروں کو تو جانتا ہے, ہمارے دردوں کو تو جانتا ہے, ہمارے ایک ایک حرکت کو تو جانتا ہے, ہمارے دل کی باتوں کو تو جانتا ہے. یا اللہ ہم کیا ہیں تو اچھی طرح جانتا ہے. یا اللہ ہم سے زیادہ تو ہمیں جانتا ہے, ہم سے زیادہ تو ہمیں جانتا ہے. آج ہم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم مہمان کو جب بلاتے ہیں, مہمان سے ہم پوچھتے ہیں تمہیں کیا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے, کبھی وہ کافی کہتا ہے, کافی ہم نے پہنچا دیا. کبھی وہ چائے کہتا ہے, ہم نے چائے بنا دی. میرے رب آج ہم سب تیرے گھر کے مہمان ہیں, تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں, 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ تو بھی ہمیں تو اگر پوچھے گا بتا تمہیں کیا چاہیے, آج ہم ایک ہی ایک جملہ کہیں گے, ہمیں تجھ سے معافی چاہیے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے میرے اللہ, معاف کر دے میرے اللہ. یا اللہ تو ہماری سن رہا ہے, تو ہماری سن رہا ہے, تو ہماری سن رہا ہے. اگر تو نہیں سنے گا تو ہمارا کون سنے گا. یا اللہ اگر تو ہمیں کہہ دیا تو مجھ سے مت بول, ہم کس سے بولیں گے اللہ, ہم کس سے بولیں گے. تو ہماری سن رہا ہے میرے اللہ, تو سن لے, ہم سب کی سن لے, ہم سب کی سن لے. یا اللہ تو بھی معاف کر دے, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ. تجھ سے ہم پیشانی رگڑ کے معافی مانگتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے معافی مانگتے ہیں, جھگا کے معافی مانگتے ہیں, تڑپ کے معافی مانگتے ہیں, رو کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری آنکھیں سوکھ گئیں, آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہیں, ہماری زبانیں خشک ہو گئیں, زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں, ہمارا دل کا دھڑکن بند ہو گیا, دل کا تڑپنا بند ہو گیا. میرے اللہ گناہ کرتے کرتے ہم خود یا اللہ اسٹیچو بن گئے, ہم خود پتلے بن گئے. یا اللہ ہم خود پتلے بن گئے. میرے اللہ معاف کر دے, میرے اللہ معاف کر دے. یا اللہ تو معاف کر دے, ایک ایک گناہ کو معاف کر. یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیا ہے, ماں باپ کو بہت ستایا, ماں باپ کو بہت لٹایا, وہ آج دنیا سے چلے گئے. یا اللہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کر سکے, آج موقع تو نے دیا ہے ہمارے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. یا اللہ وہ جنت ہے, یا اللہ جنت کی قدر کی توفیق دے, جنت کے دروازے کی قدر کی توفیق دے. یا اللہ تو قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے. یا اللہ غیبت والی زبان سے نفرت عطا فرما. یا اللہ چغل خوری سے نفرت عطا فرما. یا اللہ گناہ سننے سے ہم سب کو بچا لے اللہ. یا اللہ نفرت پیدا کر, اس کا خوف پیدا کر. آج تیرا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا. یا اللہ تیرا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا. ہم خبر کو بھول گئے, حشر کو بھول گئے, حساب کتاب کو بھول گئے, عمل نامے کو بھول گئے, تیرے سامنے کھڑنے کو بھول گئے. یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر تڑپنے کو بھول گئے. تیرے نبی رویا کرتے تھے, رات رات روتے تھے, دن دن میں فکر کرتے تھے. یا اللہ زندگی میں کبھی کھلکھلا کے اس امت کی نجات کے لیے کبھی آپ نے ہنسا نہیں. یا اللہ اس نبی کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ ہے. یا اللہ اس نبی کے دردوں کا تجھے واسطہ ہے, اس نبی کے خوف کا تجھے واسطہ ہے, اس نبی کے خاتم ہونے کا تجھے واسطہ ہے, اس نبی کے پیٹ کے 2 پتھروں کا تجھے واسطہ ہے, اس نبی کے بھوک کے تڑپ کا تجھے واسطہ ہے. یا اللہ
تیرے نبی نے اس امت کے خاطر خالی حسیر پر لیٹ کر زندگی گزار دی ہے۔ اللہ پیٹ پر پتھر باندھا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ نبی حشر میں پوچھیں گے بتا تجھے اللہ کا دیا ہوا کیا کم تھا، تو نے میرے مہمانوں کو دیکھا کیوں نہیں؟ یا اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ یا اللہ ایسا لائق بنا تیرے نبی کے سامنے ہم چہرہ بتا سکے، ایسا کام کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، تیرے نبی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا سکے، تیرے نبی کی سفارش لے سکے، تیرے نبی کے ساتھ جنت میں جا سکے، تیرے نبی کے ہاتھوں میں آب کوثر پی سکے۔ یا اللہ تو ایسے مردود میں ہمیں شمار نہ کر کہ تیرے نبی کے سامنے آب کوثر پینے کو کھڑے رہے اور فرشتے دھکا دے کر نکال دے۔ اللہ کے رسول اسے مت پلائیے، اس نے تمہارے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ یا اللہ ایسے منحوس ہونے سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بچا لے اللہ۔ یا اللہ ہماری اولاد بہت گمراہ ہو گئی، یا اللہ ہماری اولاد بہت گمراہ ہو گئی، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے اللہ، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھا کر تھک گئے، آج ہماری زبان پر اثرات نہیں ہیں، ہم کتنا سمجھائیں؟ کہ اللہ تیری طرف سے ایک ہدایت کی ہوا چل جائے، ہماری نسل سدھر جائے، ہماری نسل سدھر جائے، ہماری اولاد کی بگڑی بن جائے۔ اے اللہ ہمیں سکون مل جائے، ہمیں چین مل جائے، ماں کی ممتے کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ یا اللہ اپنے بچیوں کے بارے میں روتے روتے ہم تھک گئے، اللہ ان کو بھی نیک صلاح جوڑا عطا فرما۔ یا اللہ قرض ادا کرنے والی ذات تیری ہے، یا اللہ ہمارا قرض ادا کر دے، ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ 3-4 کو ہونے والے تمام جوڑ کو قبول فرما، تمام جلسوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا فرما، ایمانی غیرت پیدا فرما، ایمانی غیرت پیدا فرما، سچا پکا مسلمان بنا دے۔ مردوں میں اللہ صحابہ کے مردوں کی صفات نصیب کر، عورتوں میں صحابہ کے عورتوں کی صفات نصیب کر۔ آج کی رات تو ہمارے حق میں یا اللہ اپنے آخری وقت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری موت اچھی موت نصیب فرما، ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے زندگی میں دعا مانگتے مانگتے تھک گئے اللہ، لیکن تو نے جو خیر رکھا ہے وہ ہمیں نصیب فرما، جس میں شر ہے یا اللہ تو اسے حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین والوں پر رحم فرما، کشمیر والوں پر رحم فرما، کشمیر والوں پر رحم فرما، گجرات والوں پر رحم فرما، یا اللہ چیچینیا والوں پر رحم فرما، یا اللہ برما والوں پر رحم فرما، آسام والوں پر رحم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ بڑے بڑے کروڑ پتی آج زکات لینے والے بن گئے اللہ، یا اللہ آج وہ بھکاری بن گئے جن کے ماتحت 100 کے آدمی کام کرتے تھے، آج وہ لوگوں سے زکات مانگتے پھر رہے ہیں۔ میرے رب تو عزت جب دیتا ہے تو عزت دیتا ہے، تو جب ذلیل کرتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ ہم تیری ذلت کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، بڑے کمزور ہیں میرے رب۔ یا اللہ تو ہمیں سزا نہ دے، اللہ تو ہمیں سزا نہ دے، ان پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روک دے، یا اللہ جہاں جہاں انصاف کی محنت چل رہی ہے اس کی تائید فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان مبارک میں ہمیں صحت دے، طاقت دے، قوت دے، تراویح اور روزے پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو بھی طاقت دے دے، یا اللہ بیماروں کو طاقت دے دے، بیماروں کو طاقت دے دے۔ یا اللہ یہ شوگر کے مریض نے ہم سب کو نڈھال کر دیا، شوگر کے مرض نے ہم سب کو نڈھال کر دیا۔ یا اللہ اس کا خاتمہ فرما، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ جتنے ہمارے یہاں بیمار بیٹھے ہوئے ہیں سب کو شفا دے دے اللہ، یا اللہ سب کو شفا دے دے۔ ہم دوا خرید سکتے ہیں لیکن یا اللہ شفا نہیں خرید سکتے، ہم دوا خرید سکتے ہیں شفا نہیں خرید سکتے۔ شفا دینے والی ذات تیری ہے اللہ،
تو ہمیں شفا دے دے، تو ہمیں شفا دے دے، تو ہمیں شفا دے دے۔ یا اللہ ہمارے تمام جائز حاجت مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں رمضان میں مانگی جائیں گی سب کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شر و شرور سے پناہ مانگی ان تمام سے بھی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہنے سننے میں کمی پیشی ہو گئی معاف فرما۔ یا اللہ جو حق بات ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھی بہت مجبور ہیں، اللہ دل تو چاہتا ہے دین پر عمل کرنا لیکن ان کی نوکریوں کی رکاوٹ کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ یہ بیچارے یا اللہ دل کے بڑے اچھے ہیں، یا اللہ ان کا جیسا دل اچھا ہے یا اللہ ان کے عمل بھی اچھا بنا دے، ان کی نیت کو بھی اچھی بنا دے، ان کے کردار کو اچھا بنا دے۔ یا اللہ ان کے بیویوں کو اچھی بنا دے، نیک صالح بیوی بنا دے، ان کے اولاد کو نیک صالح اولاد بنا دے۔ یا اللہ جو کچھ تیرے حبیب نے خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہیں ان سب سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو خوب ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے ذریعے سے تمام مدارس کو یا اللہ خانقاہوں کو یا اللہ جتنے غریب علاقے ہیں ان سب کی امداد فرما، ان سب کی امداد فرما۔ اس کے لیے چھپ کر ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دعا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کے بدلے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سنو وعلیکم السلام وعلیکم السلام دعا کی برکت آپ سے ادھر سامنے وعلیکم چلو جی نہیں ہبل جانا ہے فوراً میں ٹائم جی جی آئے ہیں انشاء اللہ ملیں گے انشاء اللہ
एक बेटे वो कोने में चप्पल लेके निकाल लो, वो कोने में है है यहाँ सलाम। चलो मामू से गाड़ी यहाँ है। सब राइट शराब पी रहा है, हाँ जिसमें हम पूरे दोस्त मुसलमान हैं और उसको शराब की उसको आदत है। हम वो टाइम पर उसको वो चाह रहा है कि हम उसको बोलें और वो ले वो चीज़ में कैसा करना होता है क्या लें? अब वो शराब चाहता है और वो जप रहा है कि हम उससे बोलेंगे कि शराब ले लेगा, हमारा भी क्या हो गया? हाँ हो गया जी जी हम भी फिर शामिल हो जाएंगे। फिलहाल से हो गया नहीं, अगर उसकी खुदी से लिया तो उसे रोकने के लिए वही अमल कीजिए आप भी। चलो बैठ गए, क्या हो गया? बैठ வீட்டுக்கு போனோம். வீட்டுக்கா? ஆமாம் வீட்டுக்கு போய்ட்டு அங்கே இந்த இதுக்கு போனோம், ஹெப்பால் போனோம். ஹெப்பால் இதான் மஸ்ஜித் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களே, மஸ்ஜித் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே. மஸ்ஜித் ஃபோன் போட்டு கேட்டுருவாங்க, அவங்க மஸ்ஜித்துக்கு தான் வேண்டாங்க. நான் இமாம் சாஹிப் சொல்லிட்டேன், நீனே பயான் செஞ்சுட்டு வந்து மதரசா தானே போனோம். சொல்லுவோம் ஹெப்பால் ஜானா है, ஹெப்பால் ஜானா. उठाने कैसे कर अल्लाह अल्लाह ड्राइविंग करते रहो, क्या गाड़ी ऐसा पकड़ रही तो पकड़ रही हाँ
पीछे लो पाँव रखने है काहे घर घर को आ जाओ बोलो घर को ना लो अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम இல்லை ஹலோ நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் हाँ